مجھے خود خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے یہ بات کہی تھی کہ میرے تو دل کا ڈاکٹر بھی پاکستانی ہے، میں نے تو دل آپ کو دیا ہوا ہے۔ اور محمد بن سلمان کا یہ میرے ساتھ ایک ملاقات میں جملہ تھا کہ پاکستان فی قلبی، پاکستان میرے دل کے اندر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان خالد شہزاد فاروقی۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب۔ ملک کی موجودہ صورتحال، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات، پاکستان اور عرب ممالک کے تعلقات کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ علامہ صاحب، یہ پاکستان کے معاملات کو، پاکستان کے جو حالات ہیں، یہ آپ اسے کس انداز سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ہمیشہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی لڑائی چلتی رہتی ہے، لیکن معاشی طور کے اوپر مہنگائی میں جو اضافہ ہے، باقی چیزیں ہیں، یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے جس کی طرف میرا خیال ہے کہ حکومت کی توجہ ہونی بھی چاہیے اور توجہ ہے بھی۔ یہ مہنگائی پر آپ نے قابو پا لیا تو پھر تو اپوزیشن جو ہے وہ اتنا ابھی فی الوقت دم خم نہیں رکھتی کہ وہ عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچا سکے، لیکن لوگوں کے جو مسائل ہیں انہیں حل کرنا ہوگا۔ احتسابی عمل کو عمران خان صاحب چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، اسے مزید بہتر ہونا چاہیے، مزید اس میں شفافیت ہونی چاہیے۔ نیب جو ہے، اب نیب کے موجودہ جو چیئرمین ہیں وہ تو خود پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لگائے ہوئے ہیں، تو اس کی ذمہ دار حکومت تو نہیں ہے، اس کی ذمہ دار تو یہی ہے۔ اگر لیکن علامہ صاحب دیکھیں، پاکستان میں جو احتساب کا عمل جاری ہے، اس کے حوالے سے مختلف اطراف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس کے احتساب کی شفافیت کے حوالے سے۔ اس پہ یہ بات تو نہیں کی جا سکتی بالکل کہ 100% بالکل درست ہو رہا ہے، اس پہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں تو کوئی ایسی ہے نہ رکھنا جس کی وجہ سے اپوزیشن کو بھی بولنے کا موقع ملے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ شفاف احتساب ہونا چاہیے اور بلا تفریق ہونا چاہیے۔ خان صاحب نے ایک کام تو کیا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ان کے قریبی ترین آدمی تھے جہانگیر ترین، وہ بھی کٹہرے میں تو آئے ہیں، بدنامی تو ہو رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے کل یہ بات کی بات ہے، لیکن جو ان کی جماعت کی ریڑھ کی ہڈی کہلاتا تھا، معافی تو اسے بھی نہیں ملی۔ اچھا علامہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک عجیب طرح کی بحث چل رہی ہے، اس میں کہا یہ جا رہا ہے، مختلف اطراف سے سوال بھی اٹھ رہے ہیں۔ پی ٹی ایم کے سربراہ بنے ہیں مولانا فضل الرحمان، انہی دنوں میں وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے آپ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے معاون خصوصی کا۔ اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا یہ وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کا آپ کے ساتھ کوئی تقابلہ ہے، اس کو مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو لایا گیا؟ میں نے انہیں کہا کہ یہ جو آپ مولانا کے حوالے سے نام بگاڑتے ہیں، وہ آپ کو بتایا کہ جی تو آپ یہ بند کر دیں، اور اس کے بعد انہوں نے نہیں، آپ دیکھ لیں اس کے بعد کبھی انہوں نے مولانا کا نام بگاڑ کے نہیں لیا۔ میرے لیے مولانا فضل الرحمان بہت محترم ہے، وہ ایک مذہبی سیاسی لیڈر ہیں، لیکن میں غلام نہیں ہوں کسی کا، ہماری اپنی جماعت ہے۔ یہ جو فکر ہے نا جی، یہ ایک طبقے کی یہ جو فکر ہے کہ آپ دینی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ جناب غلامی اختیار، یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے۔ ہماری اپنی جماعت ہے، ہم نے کبھی مولانا پہ اعتراض کیا کہ وہ کیوں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا اختلاف، سیاسی اختلاف رکھنا جرم ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی۔ بھئی عمران خان کے بعد بہت بڑی ٹیم ہے سیاسی میدان کے اندر، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں تو مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کا نہ کوئی ایم پی اے، نہ ایم این اے، نہ کچھ ہے، جہاں پر ہے وہاں پر تو ان کی بہت بڑی ان کی حکومت ہے خان صاحب کی۔ تو اگر انہوں نے کسی کو مولانا کے مقابلے میں اتارنا ہوتا تو وہ خیبر پختونخوا سے ان کے مقابلے میں لاتا۔ پاکستان میں جو فرقہ وارانہ منافرت کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ کوئی عالمی سازش ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، خدا نخواستہ پاکستان میں ایک لیبیا اور شام کا، جس طرح آپ اور دیگر افراد کہتے ہیں، یہ سازش ہے کیا؟ اور پاکستان میں دینی جماعتوں کو خصوصاً کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس سازش کے توڑ کے لیے، اور پاکستان کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے سلامتی کے اداروں نے، ہماری فوج نے، ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں نے، ہماری پولیس نے، رینجر نے، ہمارے علماء مشائخ نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا، اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کے اندر یہ محاذ گرم کرنے کی کوشش کی، ان کے خلاف شیعہ سنی دونوں اکٹھے ہو گئے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک سلوگن پہ ہم متفق ہیں کہ اس ملک کے اندر توہین اور تکفیر بند ہونی چاہیے، لیکن یہ ختم نہیں ہوئی سازش، ہمیں جاگتے رہنا ہے۔ وہ اس آگ کو لگانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ان کے ہدف ہیں پاکستان کی فوج کو نشانہ بنانا اور پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ فساد کرنا، کیونکہ لیبیا جہاں خوشحالی، نہ بجلی کا بل، نہ پانی کا بل، نہ کچھ اور، اقتصادی معاشی طور پہ مضبوط ملک تھا، کیسے تباہ ہوا؟ کہ جب فوج کو نشانہ بنایا گیا، جب قوم اور فوج کو لڑا دیا گیا۔ کیا پاکستان کے اندر بھی ہم یہی کچھ کریں گے؟ کبھی نہیں ایسا انشاءاللہ ہوگا۔ دینی جماعتوں کو اور عوام کو، پاکستانی عوام کو اس عالمی سازش کو ناکام بنانے کے لیے کس طرح کے پاکستان کے لوگوں کو جاگنا ہوگا۔ انہیں ہر ایسے شخص کو جو قوم کو لڑائے اسے گریبان سے پکڑ کے سٹیج سے نیچے اتار دینا چاہیے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں، اس حوالے سے پاکستان کے تعلقات کس نہج پر ہیں؟ یہاں پہ خبریں یہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات آخری درجے پہ جا چکے ہیں، سعودی قیادت جو ہے وہ پاکستان سے ناراض ہے بعض معاملات پہ۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک سعودی تعلقات کس نقطے؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے تعلقات جتنے کل مضبوط تھے آج اس سے زیادہ مضبوط ہیں اور آنے والے کل میں زیادہ مضبوط ہوں گے۔ ہمارے تعلقات کوئی ڈپلومیسی کے نہیں ہیں، سیاسی نہیں ہیں، ہمارے ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں۔ باقی دیکھیں سوچ اور فکر میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب میں ایسا اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ ہم جناب ہمارا منہ دائیں طرف ہے اور ان کا بائیں طرف ہے، تو بالکل غلط ہے۔ مجھے خود خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے یہ بات کہی تھی کہ میرے تو دل کا ڈاکٹر بھی پاکستانی ہے، میں نے تو دل آپ کو دیا ہوا ہے۔ اور محمد بن سلمان کا یہ میرے ساتھ ایک ملاقات میں جملہ تھا کہ پاکستان فی قلبی، پاکستان میرے دل کے اندر ہے۔ سعودی عرب کا ہمارا جو تعلق ہے وہ لازوال تعلق ہے، اس میں زوال آ ہی نہیں سکتا۔ کچھ عرصہ قبل یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اب باتیں ہو رہی ہیں کہ سعودی عرب بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کچھ ہے کہ سعودی عرب کیا تسلیم کر لے گا اسرائیل؟ میں آپ سے عرض کروں، سعودی عرب وہ واحد ملک ہے دنیا میں جس نے سب سے زیادہ فلسطینیوں کی مدد کی، معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ، مالی طور پہ اور موقف کے اوپر۔ آج بھی سعودی عرب کا وہی موقف ہے اب تک جو ان کا پہلے دن سے تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عرب لیگ کی کانفرنس ہو، OIC ہو، شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی تقریر کا آغاز فلسطین سے ہوتا ہے۔ متحدہ عرب امارات ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، انہوں نے اپنے داخلی اور خارجی حالات کے مطابق ایک فیصلہ کیا، بحرین نے اپنا فیصلہ کیا۔ میں ان پہ مسلط نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ پالیسی کیوں اختیار کی ہے، یا آپ ان کے اپنے حالات ہوں گے۔ کیا ترکی نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہوا؟ کیا اور باقی ملکوں نے تسلیم نہیں کیا ہوا؟ ہم کسی ایک کو پکڑ کے اس کے اوپر تان و تشنیع شروع کر دیں، یہ بھی درست نہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کا موقف ایک ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کی ریاست نہیں مل جاتی اس وقت تک ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ حال ہی میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی مقرر ہوئے ہیں۔ پاکستان میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے اور مختلف مسالک و مکاتب میں یکجہتی کے لیے آپ نے ہمیشہ بات کی ہے، وحدت کی، اتحاد کی، تو آپ کیا ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں؟ میں آپ کے ذریعے یہ پیغام سب کو دینا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں ایک اتحاد بین المسلمین کمیٹی ہے جو صوبہ پنجاب کی امن کمیٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی کمیٹی یا ضلعوں کی کمیٹیاں ہیں، قومی کمیٹی، بین المذاہب کمیٹی، فلانی کمیٹی، ان کا سرکار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کی قدر کریں گے، ان کو سر پر بٹھائیں گے کہ جو بین المسالک، بین المذاہب، رواداری، ہم مانگی رابطے کے لیے کام کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں ہر فرد یہ کام کرے، لیکن جو جال سازی کرے گا اس کو قانون جو ہے پھر اس کے لیے بھی قانون موجود ہے، اس کے خلاف قانون بھی حرکت میں آئے گا۔ یہاں پر مسیحی رہتے ہیں، یہاں ہندو رہتے ہیں، یہاں سکھ رہتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سب پاکستان کے لیے ایک ہوں، اور یہ جو بیرونی پراپوگنڈا ہے اس کو ہم بے نقاب کریں۔ جتنے پاکستان میں غیر مسلموں کو حق حاصل ہے، اقلیتوں کو، دنیا میں کہیں آپ ہندوستان میں دیکھیں کیا ہو رہا۔
200 چرچ جلائے گئے ہیں, 50 بشپ صاحبان 2 سالوں میں وہاں قتل کر دیے گئے, 50 مسجدیں گرائی گئی. سکھوں کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ ہمارے ہاں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مکمل ہم آہنگی کی فضا ہے, ہم اس کو مزید بہتر بنائیں گے. بہت شکریہ علامہ صاحب. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب. ملک کی سیاسی صورتحال پہ, ملک کی مذہبی صورتحال پہ, فرقہ وارانہ فسادات کے حوالے سے, پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے ہم نے ان سے گفتگو کی ہے. اللہ کرے کہ پاکستان کے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہوں, پاکستان خوشحالی کی منازل طے کرتا رہے. ہم وقتاً فوقتاً علامہ طاہر محمود اشرفی سے گفتگو کرتے رہیں گے. آپ تمام کا بہت شکریہ.